وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ درس نمبر 512 آیت نمبر 94-95. آج کا موضوع: کیا ہم دنیا کی زندگی کو امتحان سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 94. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تعالیٰ ایک بات سے تمہیں آزمائے گا جو کہ شکار کے متعلق ہے. من الصید، اس شکار سے، تنالہ ایدیکم، جس پر تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے پہنچیں گے. تنالہ پہنچیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اور اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے. فمن اعتدی بعد ذلک، جس نے حد سے تجاوز کیا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب وہ حکم آ رہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہ کرو، قتل نہ کرو، شکار کو قتل نہ کرو اور احرام کی حالت میں. ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس نے شکار کیا قصدن، فجزاؤہ، تو پھر اس کا بدلہ جو ہے، مثل ما قتل من النعم، کہ اس کے یعنی جو شکار کیا ہے اس کے بدلے میں مویشی جو ہے وہ اس کو دم میں دینا ہوگا. یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو
جس کا فیصلہ دو صاحبان عدل تم میں سے کریں گے، ہدیم بالغ الکعبہ، اور یعنی وہ حدود حرم میں قربانی پہنچانی ہوگی، او کفارت طعام مساکین، یا مسکین کو کھانا کھلانا، مسکینوں کا کھانا کھلانا، او عدل ذالک، یا اس کے برابر، او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھے، لیذوقوا وبال امرہ، تاکہ یہ اپنے کیے کا مزہ چکھ لے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو اس سے پہلے ہو چکا، ومن عادا، اور کوئی اگر دوبارہ ایسا کرے گا تو فینتقم اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ سامعین کرام، مضمون مشکل نہیں ہے، اور آگے بھی میں تو یا چلیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں۔ یہ احرام کے شرائط میں شامل ہے کہ آپ نے شکار نہیں کرنا۔ اس سے پہلے یعنی ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے وہ حج کی یا جو عمرے کی شرائط تھی وہ تو پائی نہیں جاتی تھی، اپنی مرضی سے لوگوں نے وہ قوانین بنا لیے تھے، بغیر کسی لباس کے طواف کرتے تھے، گھر کے پچھواڑے سے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، دیوار پھاند کے داخل ہوتے تھے، وغیرہ وغیرہ، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ تو بہرحال اب جو نئے احکامات آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک عادت جب آپ کی بن جاتی ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑنا آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سگریٹ کا عادی ہے، سگریٹ ایک محمل اور فضول چیز ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسلام نے منع کیا ہے۔ سگریٹ نوش جو ہیں وہ ذرا سن لیں کہ یہ تو اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مومن کی صفت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، میں ایسی جزیات پہ بات نہیں کرتا، لیکن بات آ گئی یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ہماری زندگی کا ہر پہلو میں حد سے تجاوز شامل ہے، اور ہماری زندگی کی تمام معاملات اپنی مرضی سے ہم طے کرتے ہیں، نہ قرآن سے پوچھتے ہیں نہ حدیث سے پوچھتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں ویسے ہی سگریٹ کا مضمون آ گیا تو میں بتا دوں کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ بلا ضرورت کام، ہر ایک کام بلا ضرورت منع ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور تو بہرحال آپ اپنے اس میں ایک تو ضرورت نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، کسی محفل میں سگریٹ نوشی کرنا جو ہے وہ کوئی مستحسن بات تو نہیں ہے، اگر آپ اس کو جائز بھی قرار دے دیں تو یعنی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس وقت بہرحال یہ تو زیادہ میں اس میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا، بات یہی ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ تمام آزمائش کی ہے سامعین کرام۔ تو عام طور پہ ہم لوگ تو اپنے عادات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور کسی عادت کو چھوڑنا پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے آج بہت مشکل ہو چکا ہے۔ مجھ سے عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ تو آج کے زمانے میں عمل نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن ناقابل عمل ہے، یا حضور کا طریقہ جو ہے آج ہم نہیں اپنا سکتے؟ یہ تو آپ یعنی بالفعل آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اسلام پر آج عمل نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ ہے کہ یہ تو نامناسب بات ہے۔ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اور یہ قانون اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو طاقت ہے اس سے واقف ہے، اور یہ طاقت کے خلاف نہیں ہے سامنے کرام۔ بہرحال تو یہ شکار پر پابندی احرام کی حالت میں پہلے نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ ان کو پابند کر رہا ہے، لَيَبْلُوَنَّكُمْ۔ اور میں نے یعنی اس تمام جو ہم اب مضمون پڑھ رہے ہیں یہ تمام زندگی سامنے کرام ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک خاتون خانہ ہے، خاتون خانہ ناراض نہ ہو، ویسے ہی یہ خاتون خانہ یہ کون ہے؟ یہ خاندان کی ابتدا ہے، یعنی معاشرے کی ابتدائی پہلی سیڑھی جو ہے ایک خاندان جب بنتا ہے۔ اب ویسے ہی سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں
خاتون خانہ ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے. اب وہ مزاج اگرچہ اسلام کے خلاف ہو لیکن ہم اس مزاج کو بدلنے کے لیے، چاہے وہ خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، دونوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ اپنے مزاج کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور کبھی کبھی خاتون خانہ مطالبہ کرتی ہے شوہر سے کہ تم میرے مزاج کو سمجھو، اور میں ایسا ہوں، میں ایسی ہوں، اور میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتی. اور اسی طرح میاں بعض اوقات کہتا ہے کہ تم یعنی میرے مزاج کو نہیں جانتی. یہ دونوں جو ہے دیکھیں انسان ہے، ایک جنس کی نوع سے ہیں، اور دونوں میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں. اور ایک عادت جب پکی ہو جائے تو پھر وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینے، تو وہاں پرانے مسلمان موجود تھے جو اپنے آپ کو یہود کہتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور اس میں عالم بھی تھے. تو لیکن ان کی عادات جو تھیں وہ قرآن کے خلاف تھیں. وہ دنیا دار لوگ تھے، دنیا کو انہوں نے پسند کر لیا تھا، دنیاوی خواہشات ان پر غالب تھیں. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوئے. اور ایک قبیلہ آپ کو معلوم ہے، آخر میں ایک قبیلہ جب حضور نے ان پر چڑھائی کی اور یعنی ثالث نے فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو چن چن کے قتل کر دیا جائے، لیکن اس سے پہلے ان کے قبیلے کے ایک فرد نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اسلام قبول کر کے اپنی مال و جان کو محفوظ کر سکتے ہو. لیکن انہوں نے یہ مشورہ یعنی جان دینا رسول کے ہاتھوں، رسول کی مخالفت میں قتل ہونا پسند کر لیا، لیکن رسول کے سامنے سر نہیں جھکایا انہوں نے. یہ بات بھی تو آپ دیکھیں نا. اسی طرح دیکھیں ان یہود کا اور ہمارا معاملہ چندہ مختلف نہیں ہے. ہم مر جاتے ہیں، ایک انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے اور اسی میں وہ مرنا پسند کرتا ہے. وہ جو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے بھٹو صاحب، انہوں نے کیا کہا تھا پھانسی سے پہلے کہ میری داڑھی بونڈو، میں تو مولوی کی طرح نہیں مرنا چاہتا، مولوی کی شکل. اسی میں ہم جان دے دیتے ہیں. یہ تو میں آپ کو جو تاریخی واقعات ہیں جو آج کے وہ تو میں مثال کے طور پہ بیان ہوں، ہم بھی جان دے دیتے ہیں. یہ صرف بھٹو صاحب کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے گھر گھر کا معاملہ ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں میتیں ہو رہی ہیں، اکثر لوگوں کی داڑھی شریف نہیں ہوتی منہ پہ، یا کوئی فیشنی داڑھی رکھ لیتے ہیں آخری عمر میں کہ یہ فرینچ کٹ میں نے رکھ لی ہے، اب وہ بس داڑھی ہے، یہ وہ اس کو بھی داڑھی کہتے ہیں فرینچ کٹ، حالانکہ وہ تو کوئی اسلام کا طریقہ تو نہیں ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہوں، یہ ابتلا اور آزمائش، یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک حکم کے ذریعے. لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار مت کرو. اب بس یہ ایک امتحان ہے. اب ہمیں یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ یعنی جسم کو کھجا نہیں سکتے بلا وجہ، یا سر کے بال نہیں منڈوا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، عورتوں کے پاس نہیں جا سکتے. یہ ساری احرام کی پابندیاں ہیں نا. اور یہ ساری مطلب اسی میں سے ایک پابندی یہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالی نے نازل کی. بہرحال میں آپ کو وہ بات بتا رہا تھا وہ مدینے کے یہود کی کہ وہ اپنی عادت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے جان دے دی. رسول کی مخالفت میں جان دے دی کہ ہم جان دے دیں گے لیکن اے رسول تیرے حکم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. اور بالکل 100% یہ کہنا ہمارا بھی ہے کہ اے رسول، اے اللہ، ہم جان دے دیں گے لیکن تیری کامل بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دین وہی ہم قبول کرتے ہیں جو ہماری خواہشات کے مطابق ہو. ایک عجیب سی صورتحال ہے سامنے کرام. آپ تو کمپیئر نہیں کرتے نا، یہ تو کمپیئر آپ کریں گے تو کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پیروی کرو گے تم سے پہلے جو یہود و نصارہ کی قومیں گزر چکی ہیں.
جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل ناپ کے برابر ہوتا ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ مدینے کے یہود اور آج ہم میں بال برابر فرق نہیں ہے، بس صرف تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے، اور تو کوئی عملی طور پہ انہوں نے حضور کی رسالت سے، یعنی انہوں نے قولی طور پہ رسالت سے انکار، ہم عملی طور پہ حضور کی رسالت سے انکاری ہیں، یعنی اس کے پیغام کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. زبان سے تو ہم کہتے ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ زبان سے کہتے ہیں، عمل سے نہیں کہنے کے لیے تیار. بہرحال یہ ساری باتیں ہم نے دیکھنی ہوں گی. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اے ایمان والو، اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے شکار سے، یعنی شکار کا حکم تمہیں دینے والا ہے، اور کہ تم شکار کو قتل مت کرو. اچھا ایک منٹ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا اس شکار سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جو تمہارے ہاتھوں کی پہنچ کے اندر ہوگا اور تمہارے نیزوں کی پہنچ میں بھی ہوگا، اس کے بارے میں تمہاری آزمائش ہوگی. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے کون اس سے ڈرتا ہے غیب سے، یعنی بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے. تو اب دیکھیں، بن دیکھے تو ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. دیکھیں، ہر بات کو آج کے متعلق مجھے فٹ کرنا پڑتا ہے. میرا یہ یقین نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ جو آیات پڑھی جا رہی ہیں اس کو فوراً اپنے لیے اس میں سبق تلاش کرنا شروع کر دیں یا اپنے اوپر یعنی اپنا احتساب کریں. میرا بالکل یہ یقین نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو اس وقت کے لیے تھا، وہ شکار کا مسئلہ تھا، آج کل تو کوئی شکار کا مسئلہ ہے نہیں، اور آج آپ عمرہ کرنے جائیں تو شکار تو آپ کو ملے گے نہیں، تو ہمارے لیے تو یہ مضمون ہے نہیں. آپ تو یہ کہیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اس میں آپ اپنے لیے مضمون ڈھونڈیں، نصیحت ڈھونڈیں. اصل مسئلہ کیا ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے، اور زندگی کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. اب اس طریقے کے مطابق اگر ہم اس طریقے کے مطابق زندگی وہ گزارے گا. یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو نوٹ کریں. اللہ کی بندگی وہ کرے گا جس کی منزل اللہ ہو. جس کی منزل دنیا ہے وہ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. اور وہ اللہ کی بندگی وہ کرے گا جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے. جو بن دیکھے اللہ کا خوف نہیں رکھتا، وہ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. تو بہرحال من یخافہ بالغیب. اب یہ اصل جو امتحان ہے، آزمائش، وہ بن دیکھے ڈرنے میں ہے. سورہ ملک کی وہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے اور ان کے لیے بخشش ہے. ہم تو نہ اجر چاہتے ہیں اللہ سے، نہ کوئی بخشش کے طالب ہیں، اور ہوں گے لیکن وہ زبانی طور پہ، یا اللہ میری مغفرت کر دے، مجھے بخشش کر دے. عام طور پہ تو آپ مردوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اپنی بخشش کے ہم طلبگار نہیں ہیں. جو مر جائے روایتی طور پہ اللہ تعالیٰ بخشے اسے، بس ایک ہی جملہ ہوتا ہے. پھر جو دنیا میں اس کی منزل ہوتی ہے یا جو پلاننگ ہوتی ہے، آپ اس کی دعا نہیں کرتے. یہاں تو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی دے. جب مر جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے. پھر کاروبار کی دعا نہیں ہوتی ہے. بہرحال یخافہ بالغیب میں نقطہ ہے سامنے دکھ رہا ہوں. آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں، اپنی کیفیات کو دیکھیں کہ کیا بن دیکھے کوئی خوف خدا ہے آپ کا. میرے خیال میں تو عام طور پہ نہیں ہے. جو عام لوگ ہیں، جو یہ کثیر لوگوں کا ہجوم ہے، کتنے ہیں؟ 150 کروڑ لوگ ہیں. یہ لوگ بن دیکھے، یعنی ان کا اللہ سے یہ ڈرنے والے نہیں ہیں.
اللہ کی نافرمانی سے کا ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، اللہ کے وجود کا ان کو احساس نہیں ہے، نہ نافرمانی کی صورت میں جو عذاب ہم پر آنے والا ہے اس کا بھی ہمیں خوف نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، یہ تو کوئی اتنے ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے میں آپ کے لیے کوئی دلائل کا انبار لگا دوں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ دوزخ کو نہیں مانتے، دوزخ کے عذاب کو بسا اوقات نجانے تضحیق پر بنایا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ہمارا یقین نہیں ہے، نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ جنت کے لیے کوشش کر رہے ہیں نہ دوزخ کے لیے، دوزخ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم میں ہر شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وفی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو عذاب شدید ہوگا یا بخشش ہوگی۔ ہم بخشش کے طالب ہی نہیں ہیں، ہم تو عذاب کے طالب ہیں۔ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو دوزخ چاہیے، ہم اپنا رخ پھیرتے ہیں دنیا کی طرف، تو تیری یاد سے ہم اپنا رخ پھیرتے ہیں دنیا کی یاد کی طرف۔ اب دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، اور جو دینا ہے ہمیں یہیں دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، بس جو بھلائیاں دینی ہیں یہیں دے دے، آخرت میں تو جان اور تیرا کام جان۔ ہمیں اس پہ یقین ہی نہیں ہے، یہ ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے اعمال ایسے پکار کے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال آپ اگر ایسے نہیں ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اگر آپ یعنی بن دیکھے اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو پھر آپ کو مبارک ہو یہ عقیدہ اور یہ یقین۔ لیکن عام طور پہ تو ایسا نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کے امتحان میں تم پورے نہ اترے تو تم پہ دردناک عذاب ہوگا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب یہ صرف دیکھیں میں نے مضمون تھوڑا سا عام کر دیا ہے، جو یعنی حکم کی جو بھی خلاف ورزی کرے گا اور دین کے مطابق کوئی زندگی نہیں گزارے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں تو صرف شکار کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں نے مضمون عام کر دیا ہے۔ کیا یہ اور اس پر لاگو نہیں ہوتا؟ اور احکامات پہ یہ حکم لاگو نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، تو وہ پھر سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ تو حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اگر تم نے شکار کر لیا تو پھر یہ ہے کہ تمہیں اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ یعنی ایک تو عذاب علیم ہے، اگر تم نے توبہ نہ کی اور اس کا کفارہ نہ دیا تو عذاب علیم ہوگا، لیکن اگر توبہ کر لی، کفارہ دے دیا، تو پھر جو ہے وہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ اور کفارہ کتنا؟ جتنا تم نے جانور مارا ہے، نیل گائے ہے تو تم ایک گائے ذبح کرو، چھوٹا ہرن ہے تو ایک بکری ذبح کر دو، اسی طریقے سے جو بھی آپ نے شکار کیا ہے، خرگوش شکار کیا ہے تو تم ایک مرغ چکن جو ہے وہ ذبح کرو، صدقے میں دو، اور دو فیصلہ جو ہے 2 آدمیوں سے کروا لو، یعنی خود فیصلہ نہ کرو، 2 صاحب عدل آدمیوں سے کفارو، اور وہ تمہیں کفارہ پہنچانا ہوگا حدود حرم میں، تاکہ وہاں کے قریب قربا کھائیں، مسکین کھائیں۔ صدقہ فطر جو ہے اس کے برابر یہ ہے۔ اور او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھو، لیذوقوا وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے جو نافرمانی ہے اس کا انجام، اس کی سزا پالے۔ عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ومن عادہ، اور جو دوبارہ کرے گا قصدن عمدن تو وہ پھر فینتقم اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں میں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوقوا وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اللہ ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، البتہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا اس شکار سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جس پر تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے جو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزوں کی پہنچ میں ہوگا. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ تم میں سے کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے. فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو، شکار قتل نہ کرو احرام کی حالت میں. ومن قتلہ منکم، اور جس نے بھی شکار کو قتل کیا متعمدن، جان بوجھ کے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، یحکم، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ کفارے کے طور پہ اس کے نعم البدل پہ کوئی مویشی ذبح کرے. یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ کریں دو صاحبان عدل تم میں سے. ہدیم بالغ الکعبہ، بشرطیہ قربانی کعبے کی حدود میں پہنچائی جائے، یعنی حدود کعبہ میں وہ ہو. او کفارت و طعام و مساکین، یا کھانا کھلانا ہو مساکین کو. او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھے. لیذوقوا وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے. عفا اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو گزر چکا.
ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو جان بوجھ کے اب دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا اور غالب ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ مومنو، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ مومنو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے 2 معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا، اور خدا غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔